بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط آواز پاکستان کے اس ہفتے کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ. صدر ٹرمپ نے آج خبریں بہت ہیں ناظرین اور اس پہ تفصیل بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں صدر ٹرمپ کا جو خط آیا ہے ہمارے وزیر اعظم کے نام، جن میں صدر ٹرمپ نے انہیں افغانستان کے معاملے میں تعاون کا کہا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا تاکہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے وہ آگے بڑھ سکے اور افغانستان میں پائیدار امن آ سکے. تو پریزیڈنٹ، میں نے سنا کہ صدر ٹرمپ کا خط آیا ہے تو مجھے استاد داغ کی غزل کے کچھ چند اشعار بھی یاد آئے. وہ کچھ اس طرح ہیں کہ عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہوں، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہوں، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں. اب امریکہ کو کچھ تعلق ہم سے ناظرین کچھ یوں ہے کہ ہم اگر ان سے جان چھڑانا بھی چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے، وہ بھی ہم سے جان چھڑانا چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے. کچھ ایسا تعلق ہے کہ نہ جو دوستی کا ہے نہ دشمنی کا ہے، نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک تعلق ہے اور کئی دہائیوں سے ہے، اب اس کو نبھانا تو پڑے گا. لیکن ہمیں کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. یہ جو خط آیا ہے بہت لوگ خوش ہیں کہ دیکھیے جی ہماری سفارتکاری نے کیا کام کر دکھایا. آج سے کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیے پاکستان کی بے عزتی کی، پھر ہمارے وزیر اعظم نے بڑا تکڑا جواب دیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ کا ہمیشہ سے ایک پیٹرن رہا ہے کہ، اور خاص طور پہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں، وہ ایک کرائسس سچویشن کریٹ کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا بھی ڈرا کر جاتے ہیں اور کچھ کنسیشنز حاصل کر لیتے ہیں. یہی چیز ہم نے دیکھی ان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، پھر دیکھا ہم نے نارتھ کوریا کے ساتھ، ایران کے ساتھ بھی کچھ یہ واقعہ ہوا، لیکن ایران کے ساتھ الٹیمیٹلی انہوں نے جو کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، جو نیوکلیر ڈیل تھی، اس سے انہوں نے بھی ڈرا کر لیا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ایک پیٹرن ہے، لیکن اس کے علاوہ امریکہ کا بھی یہی ایک طریقہ ہے کہ اب انہوں نے آپ کو کیا بنیادی طور پہ کیا کہا ہے. طالبان اور امریکہ کی گفتگو تو پہلی ہو رہی ہے، ان کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. یہ جو ہیں خالد زلمے خلیل زاد، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں دوحہ میں طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ، ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ. اب بنیادی جو مطالبہ امریکہ وہ کر رہا ہے، اور یہی مطالبہ جو اس وقت کابل کی حکومت ہے وہ بھی کر رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ براہ راست جو ہے مذاکرات ہونے چاہیے کابل حکومت کے ساتھ اور طالبان اس پہ راضی نہیں ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ جی آپ تو پپٹ گورنمنٹ ہیں، امریکہ اگر آج آپ کو سپورٹ نہ کرے تو آپ ایک ہفتہ بھی حکومت میں نہیں رہ سکتے، تو ہم آپ سے کیوں گفتگو کریں. اصل مسئلہ تو امریکہ کا ہے. اس وقت امریکہ نے ایک آکوپائی کر رکھا ہے افغانستان کو، اور جو آکوپائڈ فورسز ہیں ہم ان سے بات کریں گے، ہم آپ سے بات نہیں کرتے، اور آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ایک لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ جو کابل کی حکومت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اس وقت پاور میں موجود ہے. لیکن چونکہ ہماری ہمیشہ سے ایک اصولی ہماری پوزیشن رہی ہے کہ ہم جو بھی کابل میں حکومت کرتا ہے، چاہے وہ نجیب اللہ کی حکومت ہو یا اس سے پہلے ببرک کارمل کی، ہم نے سب کو تسلیم کیا اور ہم انہی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہا ہے. تو اس وقت جو امریکہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ طالبان کو یہ مجبور کریں کہ وہ کابل کی جو اس وقت حکومت ہے اشرف غنی کی، ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ آئیں. اب ہمارے لیے
یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم طالبان پہ اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو دھکیل سکیں مذاکرات کی طرف. ہم انکریج کر سکتے ہیں ضرور، لیکن ہمارا کوئی ایسا انفلوئنس نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اسی خط کو پھر دوبارہ امریکہ استعمال کرے اور کہے کہ دیکھیے جی ہم نے تو بڑی خوش دلی سے اور بڑے پرتپاک انداز سے پاکستان کو آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور افغانستان میں جو اس وقت امن کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں ہماری مدد کیجیے، لیکن پاکستان اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. حالانکہ اس کا اتنا اثر و رسوخ ہے طالبان پہ، اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اگر وہ اس طرح کرے تو طالبان میز پہ آ جائیں، لیکن ایسی بات ہے نہیں. اور ہمیں اس بات پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا امپریشن بھی نہیں دینا چاہیے کہ ہم طالبان میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کیونکہ طالبان ہم نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت تھی 1990s میں تو جو بامیان بدھا مجسموں کے ساتھ ہوا تھا طالبان نے ہماری ایک نہیں سنی. اس کے بعد اسامہ بن لادن کا معاملہ تھا 9/11 کے بعد، طالبان نے ہماری ایک نہیں سنی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو 40 سے 50% جو اس وقت افغانستان کی سرزمین ہے وہ حکومت کے زیر اثر نہیں ہے، اس پہ طالبان یا اور جو ریزسٹنس فورسز ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ان کا قبضہ ہے. تو طالبان کو ہمارے اس طرح وہ ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ پناہ لیں. وہ سارا جو معاملہ ہے افغانستان کے اندر سے ہی آپریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی امید نہیں دلانی چاہیے کہ یہ ہمارا بڑا اثر و رسوخ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ریکنسیلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 نقطے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کسی بھی ایسی سیاسی کوئی ایسے فارمولے پہ ایگری نہیں کریں گے جس میں یہ ہو کہ یہ کانسٹیٹیوشن بھی رہے اور یہ انتخابات بھی ہوں. اصل جو چیز ہونی ہے یا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے جو 5 سے 10 سال کی جس کی مدت ہو، اور طالبان اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پھر اس میں کچھ فریم ورک بنایا جائے کہ کتنے عرصے تک چلے گی اور کس طرح چلے گی. اس کے بعد اسی ٹائم پیریڈ میں یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ یو ایس جو امریکہ کے فوجیں ہیں وہ افغانستان سے کب نکلیں گی، آیا 5 سال کے بعد نکلیں گی یا 10 سال کے بعد نکلیں گی، اور ساتھ ساتھ جو ان کے بیسز ہیں افغانستان میں، بگرام ایئر بیس خاص طور پہ، وہ کب ختم ہوگا. تو یہ طالبان کی بنیادی شرائط یہ ہیں. اب براہ راست طالبان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں حکومت کے، کابل حکومت کے، اس سے بہتر میرے خیال میں فارمولہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر طالبان اس پہ بضد ہیں کہ ہم نے کابل کی حکومت سے براہ راست بات نہیں کرنی. تو میں پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جو کوارڈیلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ ہے، جو کنسلٹیٹو گروپ ہے، کوآرڈینیشن گروپ ہے جو QCG کہلاتا ہے، جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چائنا ممبرز ہیں، اس کے تحت اس میں طالبان کو لایا جا سکتا ہے اس گروپ میں، اور یہاں پہ بیٹھ کے جس طرح ماسکو ابھی فورم میں طالبان ریپریزنٹیٹیوز بھی گئے تھے اور پاکستان بھی وہاں شریک ہوا تھا، افغانستان سے بھی کچھ لوگ گئے ہوئے تھے. تو یہ جو ہے QCG، اس میں بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں اگر طالبان آتے ہیں تو ایک راستہ نکل سکتا ہے، بجائے اس کے کہ براہ راست مذاکرات ہوں طالبان اور کابل رجیم کے. کیونکہ بات تو حقیقت یہی ہے کہ بعد میں فیصلے جو الٹیمیٹلی ہیں وہ تو واشنگٹن نے ہی کرنے ہیں یا جو حکومتیں ہیں انہوں نے کرنے ہیں. تو اس وجہ سے QCG مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر فورم ہے جہاں پہ طالبان بھی آ سکتے ہیں اور باقی جو 4 ممالک ہیں وہ بھی وہاں بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے اس طرح. اور بہرحال امریکہ کو ہمیں صاف طور پہ بتا دینا چاہیے کہ ہمارا انفلوئنس کس حد تک ہے اور کس حد تک ہم مجبور کر سکتے ہیں یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری طرف اب ہمیں جو ہے گو کہ امریکہ
ہماری کوئی امداد نہیں کرتا، اور ایک اچھا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن جو ہمارے CSF کی کوalition سپورٹ فنڈ کی جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں کم از کم وہ ہمیں ضرور جو ہمارا بنیادی حق ہے وہ ہمیں ضرور امریکہ سے تقاضا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ پیسے ہمارے ادا کریں جو ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم یا جو بھی لاجسٹکس ہیں، GLOCs ہے، یا جو بھی ہم نے خرچ کیا ہے اس سارے قصے میں، تو امریکہ کو ہمیں ادائیگی ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ بنیادی ہے افغانستان کے حوالے سے بات۔ اس کے بعد ناظرین بہت سی اور بھی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں، اور خاص طور پہ آج وزیر اعظم کا انٹرویو بھی ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں اگر بات کرتے ہیں اس میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس میں بات کروں، میں صرف کچھ اپنے جو ہمارے جرنلسٹ اور اینکر حضرات ہیں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ناظرین کلچر کا ایک حصہ ہے کہ ہم لوگ جب بزرگ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ان کے سامنے بڑے ادب آداب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے۔ اور صدر اور وزیر اعظم کا جو دفتر ہے یا آفس ہے یہ بڑے تقریم کے لائق ہے۔ یہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، صدر کوئی بھی ہو، لیکن جو اس آفس کی عزت ہے وہ ہم سب پہ لازم ہے۔ اس وجہ سے جب ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کم از کم ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ ٹانگیں اوپر تلے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ مجھے ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ ہم کس طرح جو ہے وزیر اعظم کے سامنے کراس لیگڈ یا بیٹھتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگا، اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ مینشن کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم چاہے آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو ان پہ ہماری عزت لازم ہے، تو جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا ایک ضمنی میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا میں اس کو ضرور مینشن کروں۔ اس کے علاوہ ناظرین آج جو باتیں ہوئیں اس میں بنیادی طور پہ جو باتیں ہیں وہ ساری مناسب ہی ہوئیں۔ جو باتیں میں پک کر سکا اس میں ایک تو پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہے الیکشن کے حوالے سے، اس میں جو ہے TORs کا مسئلہ ہے، اور پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ بھئی یہی TORs ہیں، اس میں کوئی رد و بدل خاص امکان نہیں ہے۔ لیکن میری پرائم منسٹر سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ نے اتنا بڑا دل دکھا دیا ہے، اور چونکہ آپ نے کچھ چھپانا بھی نہیں ہے، تو موقع نہ دیجیے اپوزیشن کو کہ وہ اس سے بھاگ سکے۔ پارلیمنٹری کمیٹی بن جائے گی، TORs میں تھوڑی بہت اگر رد و بدل کر بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو ایک اسموتھ آگے گورننس آپ نے کرنی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کمپرومائزز کریں۔ جو بڑے ایشوز ہیں، کرپشن کے ایشوز ہیں، دوسرے جو میکرو لیول پہ ایشوز ہیں، ان پہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس پہ آپ لوگوں نے، حکومت نے پہلے سے ہی حامی بھر لی ہے کہ ہم تیار ہیں ہر قسم کے جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ہے کاروائی سے، تو آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور تھوڑا بہت اگر آپ ایکوموڈیٹ کر لیں گے تو ایک اچھا ماحول بن جائے گا۔ اپوزیشن کو موقع مت دیجیے کہ وہ بھاگے آپ سے تعاون کرنے کے لیے، اور حکومت کو چاہیے کہ جہاں جہاں بھی تعاون ضرورت ہے وہ اس کو تعاون اپوزیشن کا لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے آگے قانون سازی کرنی ہے تو بہرحال آپ کو اپوزیشن کا تعاون تو چاہیے۔ دوسرا جو ہے PAC کے جو چیئرمین ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئر کا مسئلہ ہے، وہ وزیر اعظم نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ مناسب بھی ہے۔ ممکن ہے پریکٹس ہو، لیکن دستور میں یا آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی PAC کا چیئرمین بنے گا۔ اور ساتھ میں اگر حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ اپوزیشن کوئی اور نام دے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب تجویز ہے پرائم منسٹر کی طرف سے۔ اپوزیشن کو بھی اب تھوڑا بڑا دل کرنا چاہیے اور اس ایشو کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پہلی بہت دیر ہو گئی ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر یہ بن جانی چاہیے تھی تمام اسٹینڈنگ کمیٹی، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو ہماری خواہش یہی ہے کہ اپوزیشن بھی تھوڑا سا اپنی ضد کو کم کرے اور کسی اور مناسب
پارلیمنٹیرین کو MNA کو اس کے لیے نامینیٹ کرے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. باقی جو ہے پرائم منسٹر نے بڑی صحیح باتیں کی، اکانومی کی، گڈ گورننس کی، اور ساتھ میں انہوں نے یقین دلایا عوام کو کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی ان کی پالیسیز ہیں ان کے نتائج جلد نظر آئیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو آج پرائم منسٹر نے کی ہیں وہ پوری ہوں گی، اور جو ان کے عزائم ہیں وہ بہتر اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. تو ناظرین یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر دوسرے موضوعات پہ بات کریں گے، اور پھر پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین حوالے پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. پچھلے دنوں 100 دن کے جب حکومت کے مکمل ہوئے تو وہاں کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جو ابھی تک لوگ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. انہوں نے مرغی انڈوں کی بات کی، اور ابھی لوگوں نے جو اپوزیشن ہے جو پسند نہیں کرتے یا جو اپوزیشن میں ہیں انہوں نے مرغی انڈے کی سرکار بھی کہنا شروع کر دیا ہے عمران خان کی حکومت کو، اور بہت تنقید کا نشانہ بنایا. تنقید کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن مذاق بھی بہت بنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو کچھ وزیر اعظم نے کہا اس میں کچھ جان بھی تھی، یہ کہنا مناسب بھی تھا. جو باتیں انہوں نے کہیں کیا وہ کوئی معنی رکھتی ہیں پاکستان کی معاشی حالت کو بدلنے کے لیے، یا ویسے ہی انہوں نے ایک بات کر لی. دیکھیں ناظرین، ہم آواز پاکستان میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہماری اکانومی کی اسٹرینتھس ہیں ہمیں ان پہ بلڈ کرنا چاہیے. اگر آج پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ وہ جاپان کی طرح یا جرمنی کی طرح مرسڈیز یا BMW یا لیکسس یا کوئی اور اچھی گاڑی بنانا شروع کر دے، تو شاید ہمیں بہت جلد یہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، باہر سے بہت سی کمپنیوں نے یہاں پہ اسمبلی لائنز لگا رکھی ہیں، اور ممکن ہے کہ چائنا کوئی مینوفیکچرنگ بھی شروع کر دے کچھ گاڑیوں کی، کچھ اور جرمن کی گاڑیاں یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں، جرمن گاڑیاں یا اور، لیکن ابھی ہم اس لیول پہ ہم نہیں پہنچے جہاں ہم یہ تصور کر سکیں کہ پاکستان خود اپنا کوئی ایک برانڈ بنائے گا گاڑی کا اور پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ کرے گا، کیونکہ ہماری وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. ہماری اسٹرینتھ بنیادی طور پہ ہے کیا، اور میں اکثر یہ یہاں کہتا بھی رہا ہوں کہ ہماری بنیادی اسٹرینتھ، ہماری جو مین اسٹے ہے ہماری معاشیات کا، وہ ہماری زراعت ہے. اور جب ہم زراعت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں میں شامل کر لیتا ہوں. اس میں یہ کیٹل فارمنگ بھی ہے، اس میں پولٹری بھی ہے، اس میں فشریز بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہر حوالے سے زراعت سے ہی منسلک ہیں. تو جو بات پرائم منسٹر نے کی اس میں بہت وزن ہے میرے حساب سے، کیونکہ اور اس کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پچھلی حکومتوں نے زراعت کو بالکل اگنور کیا ہے، اور اس شعبے پہ جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی. کیونکہ ابھی بھی ہمارا 40 سے 25% آپ کہہ لیے GDP جو ہے وہ زراعت سے آتا ہے. اس کے بعد 45% کے قریب لوگ زراعت سے منسلک ہیں. تو اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری معیشت کے لیے. اس کو ہم کسی طور بھی اگنور نہیں کر سکتے. اور جہاں تک گوشت ایکسپورٹ کرنے کا تعلق ہے ناظرین، اس سے بھی کوئی دیکھیے ہم نے اس کو بھی بڑا اگنور کیا ہے. بنیادی طور پہ جتنی بھی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہے وہ ہم نے اگنور کی ہے. اور اگر آج پچھلی حکومتیں اگر ان سیکٹرز پہ توجہ دیتی تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. میں آپ کو بتاتا چلوں، اور پہلے بھی کئی بار اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم یورپین یونین کو تقریباً 300 سے 400 ملین ڈالر ناظرین کی فشریز ایکسپورٹ کرتے تھے. پھر ہوا یوں کہ ہماری جو یہاں پہ جو ہم فیسیلیٹیز تھیں، جو ہم پروسیس کرتے تھے، ان کے سٹینڈرڈز اتنے اچھے نہیں تھے. تو یورپین یونین نے 2005 یا 2006 میں انہوں نے انسپیکشنز کی،
اور ان کو اسٹینڈرڈز ٹھیک نہیں لگے، سینیٹری اور فائٹو سینیٹری جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کی فشریز پہ کمپلیٹ بین کر دیا۔ پھر ہم نے 2011-12 میں کوشش کی، یورپین یونین کو دوبارہ اپروچ کیا اور کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں زلزلہ آیا، بڑے مسائل ہمارے ہو گئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ فشریز کی ایکسپورٹ کو ہم دوبارہ شروع کریں۔ اس کے بعد پھر یورپین یونین نے اپنی کچھ ٹیمز یہاں بنائی، ہماری کیپیسٹی کو بلڈ کیا، 2-3 جو پرائیویٹ سیکٹر میں فیسلٹیز تھیں فشریز کی، اور پھر تھوڑی بہت ابھی کہیں جا کر $30-40 ملین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ہماری نااہلی کی وجہ سے میں کہوں گا کہ کس طرح ہم نے ایک اچھا جو ہمارا ایکسپورٹ ایریا تھا ہم نے وہ لوز کیا۔ اسی طرح جو اس وقت جو دنیا بھر میں گوشت کی جو مارکیٹ ہے ناظرین، وہ تقریباً $2 ٹریلین کی مارکیٹ ہے، لیکن اس میں ہمارا شیئر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں۔ دوسری طرف اگر آپ بھارت کو دیکھ لیں، تقریباً $5 سے $6 بلین کی وہ گوشت کی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح برازیل ہے اور ملیشیا ہے، اور حلال میٹ جو مارکیٹ ہے ناظرین، وہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ حلال میٹ مارکیٹ تو اس میں بھی بہت گنجائش ہے پاکستان کے لیے، اور ملیشیا اس میں کافی کام بھی کر رہا ہے۔ تو ہم نے ان مارکیٹس کو اگنور کر کے، اور پھر ہماری دیکھیے نا ٹوٹل ایکسپورٹس ہماری ہیں کیا، ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $20 بلین کے قریب ہیں، یا چلیں آپ $21 بلین کر لیں، تو اگر اس میں سے $3-4 بلین بھی ہم کہیں ان چیزوں پہ ایکسپورٹ پہ اگر ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم اس پہ کر لیتے ہیں، تو پاکستان میں کافی بڑے لیول پہ تبدیلی آ جائے گی۔ تو ان چیزوں کا ہمیں مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ گوشت کی جو ایکسپورٹ ہے، حلال میٹ کی جو ایکسپورٹ ہے، اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، خاص طور پہ گلف کنٹریز میں، اس کے علاوہ اور ہر جگہ تقریباً حلال میٹ کی ویسٹ میں بھی ضرورت پڑتی ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی اگر آپ دیکھ لیجئے وہاں بھی ہے، افریقہ میں ہے۔ تو اس مارکیٹ کو ہمارے یہاں تقریباً 10 کروڑ کے لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کیٹل ہے، جس میں بھینسیں بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکرے بھی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں اگر ہم صحیح معنوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس طرح اس سیکٹر کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پولٹری جو ہے اس میں بھی بہت گنجائش ہے، اور وزیر اعظم نے چلیں ایک بات کی، اس کا مذاق اڑا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس سے پہلے بھی حکومتوں نے کوشش کی لیکن وہ کوششیں بآور ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر پہلے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو اب بھی اگر ہم اس پہ کوشش کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی طور پہ اس سیکٹر میں جان بہت ہے۔ اگر ہم پولٹری کو ہی لے لیں، یہاں پہ ایکسپورٹ اس کو بھی کرنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پہ بھی پاکستان کو زر مبادلہ ملے۔ اور پھر جو پرائم منسٹر بات کر رہے تھے وہ بھی ایک مناسب بات تھی کہ ہم نے، اور آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن بہرحال ان کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو نچلا طبقہ ہے، اس کو ہم نے کس طرح اٹھانا ہے، کس طرح لفٹ کرنا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے میجر سے بہت تبدیلیاں آ سکتی ہیں، پرووائڈڈ کہ ان کو ہم سسٹمیٹیکلی میتھوڈیکلی چیزوں کو کریں۔ یہ نہ ہو کہ آج ایک ہم نے انیشیٹو لیا اور پھر 2 دن کے بعد معلوم ہوا وہ تو ڈسیپیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جو کام بھی شروع کریں وہ ایک طریقے سے شروع کریں، اس کو ایک باقاعدہ اس کا ایک پلان بنا کر، اسٹریٹجی بنا کر اس پہ کام کیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے اس کے خاطر خواہ نتائج نکلیں۔ لیکن یہ بات کہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے ہماری اکانومی اگلے 1 سال میں بہتر ہو جائے گی، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ مائکرو لیول کی چیزیں ہیں۔ یہ میکرو جو اکنامکس ہے اس سے اس کا فی الحال کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آتا۔ فسکل ڈیفیسٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو اس وقت ہمارے مسائل ہیں ان کا تو یہ حل نہیں ہے، لیکن ہمیں ابھی شارٹ سے میڈیم سے لانگ ٹرم اسٹریٹجیز لینی ہیں کہ ہم نے شارٹ ٹرم میں کیا کرنا ہے۔ شارٹ ٹرم میں تو حکومت نے سعودی عرب سے بھی کچھ مدد لے لی، کچھ چین سے مدد لے لیں گے، کچھ UAE سے، متحدہ عرب امارات سے مدد لے لیں گے، تو کچھ ہمارا شارٹ ٹرم میں جو ہم میں اس وقت ایک بوجھ تھا
جو پریشر تھا وہ کم ہو گیا ہے، اور ابھی شاید ہمیں IMF جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، بٹ ہمیں نہیں معلوم کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، لیکن اگر IMF کے پاس نہیں جانا ہوتا تو اس سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہمیں تھوڑا سا بریدنگ اسپیس مل گئی ہے تو اس کو استعمال میں لانا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگلے سال جب بھی ہماری دوبارہ پیمنٹس ڈیو ہوں تو کم از کم ہمیں جو پریشانی ہمیں اس وقت ہوئی ہے وہ نہ ہونے پائے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، اور اس سے ایک انفلیشن بھی آیا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا پرائم منسٹر کہ آپ گھبرائیے نہیں، ٹھیک ہے آپ نہیں گھبرائیں گے، لیکن جو غریب عوام ہے، اور اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو غریب عوام تو گھبرائے گی۔ جس شخص کی مہینے کی اگر جو تنخواہ ہے وہ 14 سے 20 ہزار ہے تو اس کا گزارا تو بہت مشکل ہے نا وزیر اعظم صاحب، یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو کہنا بہت آسان ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، لیکن بھارت گھبراہٹ تو ہوگی۔ ہر شخص نے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، ان کے منہ میں کھانا بھی ڈالنا ہے، گھر کے بل بھی ادا کرنے ہیں، تو پریشانی تو بہرحال ہوگی، لیکن بہرحال ایک مستقبل جو روشن آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، ہمیں اس سے بھی کسی حد تک یقین ہے کہ آپ کی جو کاوشیں ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا، اور ہم یقین کر لیتے ہیں کہ جو معاملات آپ جس طرح طے کر رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ معیشت آپ کے قابو میں آ جائے گی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن عوام بہرحال پریشان تو ہیں، مہنگائی سے عوام کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ آپ پریشان نہ ہوں یہ ٹھیک ہے، نہیں ہوتے پریشان، لیکن پریشانی تو ہوگی، کیونکہ عوام بیچارے برعرصے سے ان کو میٹھی گولیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے حالات بس بدلنے ہی والے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم ہر چیز جو ہے اس کو بڑے پھونک کر لے رہے ہیں، اس وجہ سے کہ عوام کو تجربہ ہے ماضی کا، تو اس لیے اعتبار کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، لیکن پھر ماضی کی جو تلخ تجربے ہیں عوام کے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اعتماد کی جو فضا ہونی چاہیے وہ ابھی تک بن نہیں پائی۔ تو اس وجہ سے پرائم منسٹر کے جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نظر آتے ہیں، اور یہ جو پولٹری ہے، گائے بھینس، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، فشریز، اور ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ ہماری بنیادی اسٹرینگس ہیں، اور اگر ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی تو پھر اور کیا چیزوں پہ ہم توجہ دیں گے، کیا نئی چیزیں ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے۔ پہلے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان پہ تو اب توجہ دیں، بغیر اس پہ زیادہ محنت بھی درکار نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس پہ اگر توجہ نہیں دے سکتے اور بڑے بڑے سہانے خواب دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے، ہم جہاز بنا لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن پہلے جو ہم کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ تو ہم کریں، اس کے بعد پھر بڑی بڑی باتوں کے ہم سوچیں گے۔ تو ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یوں ہی چلتی رہی، اسی لیے ہر جگہ دیتا ہے صاف آواز پاکستانی نیٹ ورک یوفون، جس کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو۔ نیا ریو برتھڈے کرنچ کریم اور سپرنکلز کا ٹریو ریو۔ Classic French savory oven cooked chicken in a golden baked crust. K&N's Bakery, oven fresh goodness. Cadbury Dairy Milk Bubbly Sun Chocolate Bubble سے بھری 3 سائزز میں، کچھ نہ کچھ میٹھا ہو جائے۔ ڈیٹول واریئرز اور گرین بہادر آ رہے ہیں ایک ساتھ، اور آپ کے پاس ہے ان سب سے ملنے کا سنہرا موقع۔ آج ہی ڈیٹول سوپ خریدیں اور اس میں ڈھونڈیں گولڈن ٹکٹ، جس میں دیے گئے نمبر پر کال کر کے رجسٹر کریں اور ملیں اپنے ہیروز سے۔ Are you ready?
Heinz, our ethos drives us to produce all natural, safe and healthy chicken raised on a vegetarian diet. K&N's. पेश है आज की ताजा तरीन खबर। लाइफ बॉय ले आया है नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, खास आपके बालों को मजबूत और लंबे बनाने के लिए, जिसमें शामिल है 3 जड़ी बूटियाँ, शिकाकाई, रीठा और आंवला, जो आपको दे लंबे बालों के लिए कुदरती मजबूती। इस विंटर रूखा सूखा निखार नहीं, सॉफ्टी नमी वाला निखार। नया फेयर एंड लवली फेयरनेस लोशन एसेंशियल ऑयल्स और मल्टीविटामिन्स के साथ, जो दे आपको नमी और निखार। अब फेयर एंड लवली नए फेस लोशन में। मेरी शादी में आ रही हो ना? ऑफ कोर्स आऊंगी। What are we wearing? पिंक लहंगा एंड लंबे बाल, ऐसे लंबे हो जाएंगे। शादी इसी साल है, बेट मैं भी लंबे बालों के साथ आऊंगी। Sunset Long and Healthy Growth is biotin। मेरे बाल बने हेल्दी एंड लॉन्ग। 3 months में लॉन्ग बाल, no waiting साल। राबिया एनक्लेव कराची, 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स और कमर्शियल शोरूम्स, 2 टावर्स रिहाइश के लिए तैयार। बुकिंग के लिए 11113333 ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। हर रोज इमरजेंसी से निपटना मेरी जिंदगी का हिस्सा है, काम के दौरान और घर में भी, क्योंकि ये सब मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए मैं कोई भी चांस नहीं ले सकती। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा तजवीज करदा पैनाडोल, दर्द में मौसर आराम दिलाए। पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों को दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमारी पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। देखिए क्या किया आपने, पूरी की पूरी कमीज। मैम, वी आर रियली सॉरी, लेकिन ये दाग निकल जाएगा। किसी भी डिटर्जेंट से धो लो, निशान छोड़ जाएगा। आप मिल ले आए। मैम, ब्राइट ना दाग रहेगा ना उसका निशान, ये प्रॉमिस है। उसके एतमाद की जीत मेरी आंखों के सामने थी। उस दिन ब्राइट घर आया और कुछ दिनों बाद बहू। सच कहते हैं, हर दाग के पीछे एक कहानी होती है। पावरफुल ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं सरगोदा से। हेलो। सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब बोल रहे हैं? जी हेलो सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब बोल रहे हैं? जी मलिक सईद अर्ज कर रहा हूँ जी, मलिक सईद सरगोदा से। जी मलिक सईद साहब, क्या कहना चाहते हैं? जी आप ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा सर, बातें हम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अंडे बेचो, मुर्गी बेचो, बिजनेस करो। जी हेलो जी, सुन रहे हैं, बात कीजिए, आवाज आ रही है। जी जी जी। तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मुल्क है, जो लोग स्मॉल लेवल पे बिजनेस करते हैं, उनको जो जिस इंटरेस्ट पे मुख्तलिफ बैंक लोन दे रहे हैं, आपको इसको इस चीज के ऊपर हमें चीफ जस्टिस को भी नोटिस लेना चाहिए, आप लोगों को भी लेना चाहिए। नोबल लिंक वालों ने अपना बैंक बनाया हुआ है, जो लोगों को जबरदस्ती 1 लाख रुपया लोन देते हैं, ठीक, और 1 साल के बाद उनसे 1,70,000 रुपया वापस देते हैं प्रेशर के साथ। अच्छा, ये लोग बिजनेस क्या करेंगे? अगर आप उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखें, सूदी ओरेक्स लीजिंग कंपनी है, उसके देखिए कितना सूद ले रहा है। हम सूद से पाक मैशत को लेकर आना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं स्मॉल बिजनेसमैन जो है उस बिजनेस में आए, तो उसके लिए कोई लोनिंग प्रोसीजर आना चाहिए, कोई एक ऐसा सिस्टम आए कि लोग बैंक से थोड़ा सा लोन ले। जो हमारे यहाँ मलिक साहब, जो हमारे स्नाइडर है, स्मॉल जो ये मीडियम एंड स्मॉल साइज जो है एक इदारा, वो अथॉरिटी जो है वो नहीं हेल्प करती, माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं करती। सर माइक्रो फाइनेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो माइक्रो बैंक है ना हमारे नोबल लिंक वालों ने बनाया हुआ है, वो 50% 60% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं गरीब आदमी। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो आप ले रहे हैं ना, अभी आप चेक करें माइक्रो फाइनेंस जितनी ब्रांचेस खुली हुई हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें। ठीक है, चले मैं मालूम उस पर क्या लोग मुर्गियां रख के, भैंसें रख के, या कोई दर्जी या कोई काम कर सकता है?
تو چاہیے کہ ہمیں اسٹیٹ بینک کرے ان لوگوں کا ریٹ آف انٹرسٹ کم کرے تاکہ لوگ بزنس کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چھوٹے لوگ خوشحال ہوں گے تو بڑا خوشحال ہوگا. بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا ہے کہ مارک اپ بھی اتنا زیادہ ہے, انٹرسٹ ریٹ ہی اتنا زیادہ ہے کہ ایک عام بیچارہ آدمی لاکھ روپے لے کر اگر اپنا کاروبار شروع بھی کرنا چاہتے ہو, جس طرح آپ فرما رہے ہیں, اگر سال کے بعد وہ 50-60% اگر وہ 1,70,000 روپے مانگ رہے ہیں تو یہ تو کوئی بھی میرے خیال میں نہیں دے سکے گا یا مناسب ہی نہیں ہے. یہ تو جو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ حکومت جو بھی کام کرے اس کو ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اس کو تھنک تھرو کرے کہ کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا لوز اینڈز ہو سکتے ہیں, کہاں کہاں پہ گیپنگ ہولز ہیں, سب کو پلگ کر کے پھر اس کام کو شروع کرے. اگر ویسے ہی شروع کر دیا تو پھر یہی مسائل ہیں جو ہم فیس کریں گے, جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے غریب عوام اس قسم کی مشکلات کا ان کو سامنا ہو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں دلکیاز بول رہا ہوں سعودی عرب سے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا تھا, بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا کال ملانے کے لیے. میں اصل میں شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں. جی ماشاء اللہ. تو میں سر یہی کہنا چاہتا تھا کہ عمران خان جو جیسے باتیں کر رہا ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا جو باتیں وہ کر رہا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کے توسط سے اس سے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو وزیرستان کا علاقہ ہے یا قبائلی علاقہ جو ہے نا, وہاں پہ جو بغیر کسٹم کی گاڑی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر وزیر اعظم اس پہ توجہ دے اور وہ گاڑی کسٹم پہ لگائے, اس پہ میرے خیال سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ میں سن نہیں پایا, کیا کہا آپ نے؟ یہ جو گاڑی کا سسٹم ہے نا, کسٹم بغیر کسٹم کی جو گاڑی ہوتی ہے نا, جی جی جی, اس کا اگر عمران خان اس گاڑی کا ٹیسٹ ہم کھول دے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ اگلے کسی دوسرے ملک سے انداز لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گا. اتنا گاڑی ہے ہمارے قبائلی علاقوں میں. اچھا چلیں, یہ آپ کی پروپوزل مل گئی ہے, لیکن گاڑیوں پہ تو کسٹمز ڈیوٹی ختم نہیں کی جا سکتی حضور, کیونکہ پاکستان میں صرف قبائلی علاقوں میں گاڑیاں تو نہیں آتی. وہ تو اب تو خیر انشاءاللہ فاٹک بھی اب مرج ہی ہو گیا ہے کے پی کے ساتھ, تو اب قبائلی علاقہ بھی نہیں رہے گا. اب پورا اسٹرکچر وہاں کا چینج ہوگا جو کہ عوام کے لیے لانگ ٹرم میں بہت بہتری لائے گا. وہ تو اب مین اسٹریم میں ہم فاٹک کو شامل کرنے جا رہے ہیں, اس لیے جو پرانی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ختم ہو جانا چاہیے میرے خیال میں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو 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 ہیلو, کالر ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. اچھا, کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو جو یہ بنیادی جو اس وقت معاملات ہیں ناظرین وہ یہی ہیں کہ ایک اور بات بھی آج سننے میں, یہ جو لاہور میں گورنر ہاؤس ہے اس کی دیوار کو بھی توڑا جا رہا تھا, پھر لاہور ہائی کورٹ نے انٹروین کیا اور آرڈر پہ کہا کہ اس کو نہیں توڑا جا سکتا. تو یہ بھی آج وزیر اعظم نے بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ کیوں توڑنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سمبولیکلی جو ہے کلونیلزم کی نشانی ہے, وہ تو پورا گورنر ہاؤس ہی ہے. لیکن بہرحال کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ اگر وہ دیوار ہٹا کر جنگلہ بنا دیں گے تو کم از کم ایک جس طرح وائٹ ہاؤس کو ہم باہر سے دیکھ پاتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک اچھا ہوگا. ایک باہر سے لوگ جو جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن بھارت دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیا ڈیسیشن لیتی ہے فائنلی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو سر, انصر بول رہا ہوں سعودی عرب سے. کون صاحب؟ انصر صاحب. جی سر. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سر, ہم 9-10 سال سے نا ادھر باہر ہی ہیں, کبھی کوریا, ابھی تو سعودی عرب میں ہے. وہ اپنے وزیر اعظم سے یہ ایک اپیل ہے کہ یہ پی ٹی وی اسپورٹ پہ چلا دیں. پی ٹی وی اسپورٹس تو چل رہا ہے, isn't it?
کارڈ میں چاہ رہا ہے کسی غریب کے پاس پیسے ہیں نہیں ہے, پہلے بالکل وہ ڈسپلے ہی آتا تھا, ٹھیک ہے. اب تو الحمدللہ بہت اچھا کام کیا, کوئی بھی آدمی آپ سے بات کر سکتا ہے, لیکن یہ پی ٹی وی اسپورٹ باہر کے لیے بھی اس کا سوچیں کچھ. اچھا چلیں, آپ کی جو درخواست ہے, ریکویسٹ, وہ امید ہے پی ایم تک پہنچ جائے گی اس پروگرام کے ذریعے سے, اور آپ پی ٹی وی اسپورٹس کو سعودی عرب میں مس کر رہے ہیں, اور چونکہ آج کل ویسے بھی کرکٹ میچز ہو رہے ہیں تو یقیناً آپ مس کر رہے ہوں گے. تو بہرحال پورا پی ٹی وی جو ہے اس وقت, ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن کو ری ویمپ کر رہے ہیں, ری آرگنائز کر رہے ہیں, اور جو ارشد خان ہیں جو ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر جو اپوائنٹ ہوئے ہیں, وہ پہلے بھی, اس سے پہلے بھی پی ٹی وی کو ہیڈ کر چکے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی میں, گائیڈنس میں پی ٹی وی اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے گا, کیونکہ یہ ہمارا قومی ایسٹ ہے, اور ہم چاہیں گے کہ پی ٹی وی کا جو ایک مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس کو ری آرگنائز بھی کیا جائے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب؟ ہیلو جی السلام علیکم عبدالباسط صاحب. جی وعلیکم السلام, کون صاحب؟ میرا نام خیام الحق ہے اور میں دبئی یو اے ای سے بات کر رہا ہوں. جی خیام صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے عبدالباسط صاحب بہت ہی شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا, اور یہ ایک جو آپ نے موضوع کرا ہے جس میں ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ساتھ ایک پریس ٹاک کی تھی, تو اس میں اس کے حوالے سے مجھے بات کرنی تھی کہ ہم اس چیز کو پورے تنقید کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں کی, لیکن جو سب سے ایک بہت ہی پازیٹو جو آج ایک موو ہمارے سامنے آیا ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا لیٹر جو ان کو لکھا گیا یا ان کو جو پہنچایا گیا. اس سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ اس کے پرو کیا ہوں گے. پاکستان اس لیٹر کے بعد پاکستان کی اسٹینڈنگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا رہے گی, کیا ہماری بھی بات اب دوسرے ممالک سنیں گے, یا ہمیں بھی اس پازیٹو امیج میں اب اور بہتر طریقے سے دیکھیں گے جس طرح دوسرے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں, جیسے ملیشیا ہو گیا, جیسے سنگاپور ہو گیا, اور باقی جو ممالک جس طرح ہم لوگ جو یو اے ای میں رہتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ یہ چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن یہ جو پازیٹو موو آ رہا ہے یورپ سیکٹر سے, یو ایس سیکٹر سے, ساؤتھ ایشیا سیکٹر سے, اور باقی جو دیگر جو کانٹیننٹس ہیں ان کی طرف سے, تو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ہم چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا حصہ ہیں, ہم لوگ یو اے ای میں رہتے ہیں اور دیگر ممالک میں رہتے ہیں, تو ہم پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو میری گزارش جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے اور جو آؤٹ آف پاکستان ہے ان سے یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کی بات ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا امیج جا رہا ہے, اور کیا ہم اپنے الفاظوں کے ذریعے یا اپنی تنقید کے ذریعے یا اپنی رہنمائی کے ذریعے ہم پاکستان کو بہتر امیج دے پا رہے ہیں یا نہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. خان صاحب پہ سب کو بھروسہ ہے, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہتر طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور لوکل مارکیٹ میں پاکستان کے اندر بھی بہت بہتری اور اس میں آئے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ خیام الحق صاحب آپ کی کال کا, اور آپ نے بھی اچھی باتیں کی. ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو, جو بھی اس کے عزائم ہیں, جو بھی اس کا دستور ہے, مینڈیٹ ہے, جو بھی ان کی پالیسیز ہیں وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں. ہم سب کی خواہش یہی ہے, اور میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ یہ جو اگلے 5 سال ہیں پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ہم نے ماضی میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب؟ سر میں آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے وقت ملا میں آپ سے بات کر سکوں. آپ کا شکریہ, آپ نے کال کی رفیق صاحب. پاکستان سے چیز اس سے ہو پاکستان سے. جی جی فرمائیے. مہنگائی تو واقعی بہت ہوئی ہے, لیکن کچھ اچھے کام بھی حکومت کر رہی ہے. جی جی. اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اچھے کام جو ہے نہیں کرنے دے. جی جی بالکل. تو دوسرا جو آپ نے جی جیسے صاحب پاکستان نے کہا تھا نا کہ جو موبائل کے ٹیکس کم کیا تھا انہوں نے, میرا خیال ہے کہ وہ لگا دینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا جملے میں آتا ہے, وہ کسی کو بھی کوئی فیل نہیں ہوگا, وہ سارا فنڈ میں جائے جس طرح کے فنڈ میں کرا جائے ٹیکس فنڈ میں. ٹھیک, تو اس میں ہر کسی بھی روز میں تعاون ہو جائے گا. چلے رفیق صاحب, آپ کی بھی جو, کیونکہ چیف جسٹس نے یہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر عوام کو اعتراض نہ ہو تو وہ جو موبائل جو ہمارے کارڈز ہیں ہم ان پہ ٹیکس دوبارہ لگ جائے تو وہ ڈیم کہ جو اس وقت انہوں نے فنڈ کھول رکھا ہے اس میں چلے جائیں.
तो आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से तक ये बात पहुंच जाएगी और बहरहाल जो भी वो फैसला करते हैं, डैम बहरहाल एक हमारी जरूरत है, बनना चाहिए। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो वाटर पॉलिसी है, इंटीग्रेटेड वाटर पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। डैम बने, लेकिन डैम बनाते बनाते हम जो दूसरे इकदाम हमें करने हैं, हम उनको कहीं ना भूल जाएं। बस इतनी मेरी गुजारिश है कि जो बाकी इकदाम करने हैं डैम के अलावा, उन पे भी हमें तवज्जो देनी है और वो भी बहुत अर्जेंट है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिखाना जरा। दादू, क्या मैं दूध नहीं पीता? सना, क्या ये वाकई दूध? जी नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं सरगोदा से। हेलो। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी मलिक सईद अर्ज कर रहा हूँ जी, मलिक सईद सरगोदा से। जी मलिक सईद साहब, क्या कहना चाहते हैं? जी आप ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा सर, बातें हम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अंडे बेचो, मुर्गी बेचो, बिजनेस करो। जी हेलो। जी सुन रहे हैं, आप बात कीजिए, आवाज आ रही है। जी जी जी। तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मुल्क है, जो लोग स्मॉल लेवल पे बिजनेस करते हैं, उनको जो जिस इंटरेस्ट पे मुख्तलिफ बैंक लोन दे रहे हैं, आपको इस चीज के ऊपर हमें चीफ जस्टिस को भी नोटिस लेना चाहिए, आप लोगों को भी लेना चाहिए। नोबल लिंक वालों ने अपना बैंक बनाया हुआ है, जो लोगों को जबरदस्ती 1 लाख रुपया लोन देते हैं और 1 साल के बाद उनसे 1,70,000 रुपया वापस देते हैं प्रेशर के साथ। अच्छा, ये लोग बिजनेस क्या करेंगे? अगर आप उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखें, सूदी ओरेक्स लीजिंग कंपनी है, उसके देखिए कितना सूद ले रहा है। हम सूद से पाक मैशत को लेकर आना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं स्मॉल बिजनेसमैन जो है उस बिजनेस में आए, तो उसके लिए कोई लोनिंग प्रोसीजर आना चाहिए, कोई एक ऐसा सिस्टम आए कि लोग बैंक से थोड़ा सा लोन ले। जो हमारे यहाँ मलिक साहब, जो हमारे स्नाइडर है, स्मॉल जो ये मीडियम एंड स्मॉल साइज जो है एक इदारा, वो अथॉरिटी जो है वो नहीं हेल्प करती, माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं करती। सर माइक्रो फाइनेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो माइक्रो बैंक है ना हमारे नोबल लिंक वालों ने बनाया हुआ है, वो 50% 60% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं गरीब आदमी। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो आप ले रहे हैं ना, अभी आप चेक करें माइक्रो फाइनेंस जितनी ब्रांचेस खुली हुई हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें। ठीक है, चले मैं मालूम उस पर क्या लोग मुर्गियां रख के, भैंसें रख के, या कोई दर्जी या कोई काम कर सकता है? हम तो चाहिए कि हमें स्टेट बैंक करे, इन लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे ताकि लोग बिजनेस करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटे लोग खुशहाल होंगे तो बड़ा खुशहाल होगा। बिल्कुल आपने सही नुक्ता उठाया है कि मार्कअप भी इतना ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ही इतना ज्यादा है कि एक आम बेचारा आदमी लाख रुपए लेकर अगर अपना कारोबार शुरू भी करना चाहते हो, जिससे आप फरमा रहे हैं, अगर साल के बाद वो 50-60% अगर वो 1 लाख का 1,70,000 रुपए मांग रहे हैं, तो ये तो कोई भी मेरे ख्याल में नहीं दे सकेगा या मुनासिब ही नहीं है। ये तो जो मैं पहले कह रहा था कि हुकूमत जो भी काम करे, इसको एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इसको थिंक थ्रू करे कि क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या लूज एंड्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे केपिंग होल्स हैं, सबको प्लग करके फिर इस काम को शुरू करे। अगर वैसे ही शुरू कर दिया तो फिर यही मसाइल हैं जो हम फेस करेंगे, जो हम नहीं चाहते कि हमारे गरीब अवाम इस किस्म की मुश्किलात का उनको सामना हो। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं दिलकियास बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं आपके प्रोग्राम देख रहा था, बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कॉल मिलाने के लिए। मैं असल में शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। जी माशाल्लाह। तो मैं सर यही कहना चाहता था कि इमरान खान जो जैसे बातें कर रहा है, हमें ये लग रहा है कि ये मुल्क के लिए बेहतर होगा जो बातें वो कर रहा है। लेकिन मैं एक बात आपके तवज्जुह से उससे तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारा जो वजीरिस्तान का इलाका है या कबायली इलाका जो है ना, वहाँ पे जो बगैर कस्ट की गाड़ी होता है वो बहुत ज्यादा है। अगर वजीर आजम इस पे तवज्जो दे और वो गाड़ी कस्टम लगाए, उस पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या चीज पैदा होती है? मैं सुन नहीं पाया, क्या कहा आपने? ये जो गाड़ी का सिस्टम है ना, कस्टम बगैर कस्टम के जो गाड़ी होती है ना, जी जी जी, उसका अगर इमरान खान इस गाड़ी का कस्टम खोल दे, और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को इतना फायदा होगा कि अगले किसी दूसरे मुल्क से अंदाज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना गाड़ी है हमारे कबायली इलाकों में। अच्छा चलें, ये आपकी प्रपोजल मिल गई है, लेकिन गाड़ियों पे तो कस्टम्स ड्यूटी खत्म नहीं की जा सकती हजूर, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ कबायली इलाकों में गाड़ियां तो नहीं आती। वो तो अब तो खैर इंशाल्लाह फाटक भी अब मर्ज ही हो गया है केपी के साथ, तो अब कबायली इलाका भी नहीं रहेगा। अब पूरा स्ट्रक्चर वहां का चेंज होगा, जो कि अवाम के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरी लाएगा। वो तो अब मेन स्ट्रीम में हम फाटक को शामिल करने जा रहे हैं, इसलिए जो पुरानी जो ट्रेडिशंस है वो खत्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब? हेलो 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 हेलो, कॉलर हैं कि नहीं हमारे साथ? हेलो हेलो, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है। तो जो ये बुनियादी जो इस वक्त मामलात हैं नाज़रीन, वो यही हैं कि एक और बात भी आज सुनने में, ये जो गवर्नर लाहौर में गवर्नर हाउस है उसकी दीवार को भी तोड़ा जा रहा था। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और ऑर्डर पे कहा कि इसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये भी आज वज़ीर आज़म ने भी इसको एक्सप्लेन किया कि क्यों तोड़ना चाहते हैं। एक तो वो कहते हैं कि ये सिंबॉलिकली जो है कलोनियलिज्म की निशानी है, वो तो पूरा गवर्नर हाउस ही है। लेकिन भारत किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि अगर वो दीवार हटाकर जंगला बना देंगे तो कम से कम एक, जिस तरह व्हाइट हाउस को हम बाहर से देख पाते हैं, इसी तरह ये भी एक अच्छा होगा। एक बाहर से लोग जो जा रहे हैं आ रहे हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन भारत देखते हैं कि लोअर हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है फाइनली। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब? हेलो सर, अंसर बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। कौन साहब? अंसर साहब। जी सर। जी क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, हम 9-10 साल से ना इधर बाहर ही हैं, कभी कोरिया, अभी तो सऊदी अरब में है। वो अपने वज़ीर आज़म से ये एक अपील है कि ये पीटीवी स्पोर्ट पे चला दें। पीटीवी स्पोर्ट्स तो चल रहा है, isn't it? कार्ड पे चाह रहा है, किसी गरीब के पास पैसे हैं नहीं है। पहले बिल्कुल वो डिश पे ही आता था, ठीक है। अच्छा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया, कोई भी आदमी आपसे बात कर सकता है। लेकिन ये पीटीवी स्पोर्ट बाहर के लिए भी इसका सोचें कुछ। अच्छा चले, आपकी जो दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट, वो उम्मीद है पीएम तक पहुंच जाएगी इस प्रोग्राम के जरिए से। और आप पीटीवी स्पोर्ट्स को सऊदी अरब में मिस कर रहे हैं, और चूंकि आजकल वैसे भी क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं तो यकीनन आप मिस कर रहे होंगे। तो बहरहाल पूरा पीटीवी जो है इस वक्त, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनका कहना यही है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को रीवैम्प कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जो अरशद खान हैं जो उनके डायरेक्टर जनरल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए हैं, वो पहले भी, इससे पहले भी पीटीवी को हेड कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी रहनुमाई में, गाइडेंस में पीटीवी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि ये हमारा कौमी एसेट है और हम चाहेंगे कि पीटीवी का जो एक मैंडेट है उसके मुताबिक उसको रीऑर्गेनाइज भी किया जाए। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? मेरा नाम खयाम उल हक है और मैं दुबई यूएई से बात कर रहा हूँ। जी खयाम, सब क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले साहब बहुत ही शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। और ये एक जो आपने मौजूद करा है,
جس میں ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ذات ایک پریس ٹاک کی تھی، تو اس میں اس کے حوالے سے یہ بات کرنی تھی کہ ہم اس چیز کو پورے تنقید کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں کی، لیکن جو سب سے ایک بہت ہی پازیٹو جو آج ایک موو ہمارے سامنے آیا ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا لیٹر جو ان کو لکھا گیا یا ان کو جو پہنچایا گیا۔ اس سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ اس کے پروف کیا ہوں گے، پاکستان اس لیٹر کے بعد پاکستان کی اسٹینڈنگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا رہے گی، کیا ہماری بھی بات اب دوسرے ممالک سنیں گے یا ہمیں بھی اس پازیٹو امیج میں اور بہتر طریقے سے دیکھیں گے جس طرح دوسرے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے ملیشیا ہو گیا، جیسے سنگاپور ہو گیا اور باقی جو ممالک جس طرح ہم جو یونین میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن یہ جو پازیٹو موو آ رہا ہے یورپ سیکٹر سے، یو ایس سیکٹر سے، ساؤتھ ایشیا سیکٹر سے اور باقی جو دیگر جو کانٹیننٹس ہیں ان کی طرف سے، تو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا حصہ ہیں، ہم لوگ یو اے میں رہتے ہیں اور دیگر ممالک میں رہتے ہیں، تو ہم پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو میری گزارش جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے اور جو آؤٹ آف پاکستان ہے ان سے یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کی بات ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا امیج جا رہا ہے اور کیا ہم اپنے الفاظوں کے ذریعے یا اپنی تنقید کے ذریعے یا اپنی رہنمائی کے ذریعے ہم پاکستان کو بہتر امیج دے پا رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ خان صاحب پہ سب کو بھروسہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہتر طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور لوکل مارکیٹ میں پاکستان کے اندر بھی بہت بہتری اور اس میں آئے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ خیام الحق صاحب آپ کی کال کا، اور آپ نے بھی اچھی باتیں کی۔ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو، جو بھی اس کے عزائم ہیں یا جو بھی اس کا دستور ہے، مینڈیٹ ہے، یا جو بھی ان کی پالیسیز ہیں وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ ہم سب کی خواہش یہی ہے، اور میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ یہ جو اگلے 5 سال ہیں پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم نے ماضی میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، کون صاحب؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ سر میں آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے وقت ملا میں آپ سے بات کر سکوں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے کال کی رفیق صاحب۔ پاکستان سے چیز اس سے ہو پاکستان سے جی فرمائیے۔ مہنگائی تو واقعی بہت ہوئی ہے لیکن کچھ اچھے کام بھی حکومت کر رہی ہے، جی اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اچھے کام جو ہے انہیں کرنے دے۔ جی بالکل۔ تو دوسرا جو آپ نے جیسے صاحب پاکستان نے کہا تھا نا کہ جو موبائل کے ٹیکس کم کیا تھا انہوں نے، میرا خیال ہے کہ وہ لگا دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا زمرے میں آتا ہے، وہ کسی کو بھی کوئی فیل نہیں ہوگا، وہ سارا فنڈ میں جائے جس طرح کے فنڈ میں کرا جائے، ٹیکس فنڈ میں، ٹھیک، تو اس میں ہر کسی بھی اس میں تعاون ہو جائے گا۔ چلے رفیق صاحب، آپ کی بھی جو کیونکہ چیف جسٹس نے یہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر عوام کو اعتراض نہ ہو تو وہ جو موبائل جو ہمارے کارڈز ہیں ہم ان پہ ٹیکس دوبارہ لگ جائے تو وہ ڈیم کہ جو اس وقت انہوں نے فنڈ کھول رکھا ہے اس میں چلے جائیں۔ تو آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، چیف جسٹس سے تک یہ بات پہنچ جائے گی، اور بہرحال جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، ڈیم بہرحال ایک ہماری ضرورت ہے، بننا چاہیے، لیکن میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو واٹر پالیسی ہے، انٹیگریٹڈ واٹر پالیسی، اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈیم بنے، لیکن ڈیم بناتے بناتے ہم جو دوسرے اقدامات ہمیں کرنے ہیں ہم ان کو کہیں نہ بھول جائیں۔ بس اتنی میری گزارش ہے کہ جو باقی اقدامات کرنے ہیں ڈیم کے علاوہ ان پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے، اور وہ بھی بہت ارجنٹ ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔